جی السلام علیکم جی، اس ذہن میں رکھیے گا جی، یہ معدے کا مریض جو ہوتا ہے وہ سر درد نہیں ہوتا. معدے کا مریض سر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے، نہ سر تار ہوتا ہے، بلکہ اس کی خلت ہے کہ مریض جو معدہ ہے وہ اپنے مقام کے اوپر ہمیشہ سردی اور تری پیدا کرے گا. یہ اس کی اپنی ذاتی خلت. جیسے آنکھ، کیا کام ہے آنکھ کا؟ دیکھنا. یہ اس کی فضیلت ہے یا اس کا ایک مقام ہے کہ جب بھی آپ آنکھ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، دور بھی نظر آئے گا، نزدیک بھی نظر آئے گا. اس طرح معدہ کا ایک مقام ہے جو اس کی سردی خشکی کی خلت پیدا کرتا ہے. سردی خشکی کی خلت پیدا کرتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے جسم کے اندر بلغم کا تیار کرنا. بلغم کا تیار کرنا اگر وہ اس سے ہٹ جائے تو پھر بیمار ہو جاتا ہے. جی اس بات کو نوٹ کریں اور اس پر غور بھی کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم چیز ہے کہ معدے کا مقام کیا ہے جی، اس نے کیا کیا؟ بلغم کو تیار کیا. بلغم میں سالیہ، یعنی وہ بلغم جو جسم کے اندر کسی کام آنے والا ہوتا ہے، جسے البیومن کہتے ہیں ہم لوگ، جو کام آنے والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ بلغمی جھلیاں یہاں سے اسٹارٹ لیتی ہیں کہ جسم کی تمام بلغمی جھلیوں کے اندر جو رطوبت پائی جاتی ہے بلغمی کیفیت کی، وہ معدے کی ہوتی ہے. وہ کس کی ہوتی ہے؟ معدے کی ہوتی ہے. اس لیے ان لفظوں کو بڑے غور سے سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جس اب یہ بات سمجھ جائیں گے تو پھر آگے آپ اس کا علاج بھی سمجھ جائیں گے. یہاں پر آپ معدے کی مریض کی بات نہ کریں، یہاں پر آپ معدے کی مریض کی بات نہ کریں، بلکہ معدے کی ادویات کی بات کریں. معدے کی ادویات کی بات کریں، معدے کی غذا کی بات کریں کہ جو معدے کو طاقت دے رہی ہوتی ہیں. یعنی آپ نے مثال کے طور پہ اسٹینم دینی ہے، ارجنٹم دینی ہے، ٹھیک ہے جی، سلیشیا دینی ہے، تو یہ جسم کے اندر معدے کی بلغمی جھلیوں کو تیز کرے گی، یعنی بلغموں کو دوسرے الفاظ میں تیز کرے گی. سمجھ آئے گی؟ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، باتوں کو بڑا غور سے سنا کریں نا. یہ مقوی و محرک بلغمی کا طاقت ہے، یعنی بلغم جو ہے اس کی زیادتی کرنے کے لیے جب ہم لوگ کچھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو اس کو طاقت کہتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے معدے کی طاقت کی بات ہو رہی ہے، بلغم سالیہ کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اسے زیادہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کی بیماری کی نہیں. جی جب معدہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ مرض ہے اس کی، جب معدہ گرم ہو جائے یہ مرض ہے اس کی، جب معدہ خشک ہو جائے یہ مرض ہے اس کی. یہ اس کے امراض میں شامل ہوتا ہے کہ یہ تینوں صورت صرف سائکوسس کے امراض میں شامل ہو جائے گا معدہ. تو اس کی اپنی کیفیات بھی ہوتی ہیں، اپنی علامات بھی ہوتی ہیں. وہ معدہ دے رہا ہوتا ہے، اسے پھر ہم اس نظریے پہ دیکھتے ہیں. یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ اس کی طاقت کے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ مریض کو ہم نے طاقت دینی ہے تو کس طرح دیں گے، یا معدہ اگر کچھ فنکشن کرتا ہے تو وہ کس طرح کرے گا اور کون سی خلت تیار کرے گا. وہ خلت جو ہوتی ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہے. بلغمی اعصابی تحریک نمبر 2 کو یہ بڑھائے گا. یہ بیمار نہیں کرتا، اس وقت ذہن میں رکھیے گا. یہاں یہ مقوی کیفیت ہوتی ہے، معدہ جو ہے جسم کو موٹا تازہ کرنے کی خلت کو تیار کر رہا ہوتا ہے. کہ یہاں پر جو معدہ ہے وہ منبع توانائی بلغمی ہے. یعنی آپ جب معدے کو دوائیاں دیں گے، ارجنٹم، اسٹینم یا کوئی بھی ایسڈ فاس یا سلیشیا، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ توانائی بلغمی کو تیز کر دے گا. یعنی بلغم کی جو کیفیت ہے اس کے اندر جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو تیز کر جائے گا. یہاں پہ وہ بلغم کو تیز کرے گا. تو یہ اس کا منبع توانائی کا نام جو ہے وہ معدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو جسے آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی. جیسے میں نے آپ 1 نمبر تاریخ کے اندر منبع توانائی کیا ہے؟ گردے ہیں. وہاں پہ وہ تری سردی کا جو لفظ ہے وہ گردوں کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ جتنے مریض بھی آتے ہیں اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں. جو پانی کا جتنا بھی دار مدار ہوتا ہے وہ گردے نکالتے ہیں. اس میں سے گردے پانی بناتے بھی ہیں، گردے نکالتے بھی ہیں، پانی روکتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں. وہ گردے منبع توانائی ہے. گردے بیمار نہیں ہیں، بیماری جو ہے وہ الگ سبجیکٹ ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کو بڑے غور سے سیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. جیسے جگر ہے، جگر جو ہے سفرہ پیدا کرتا ہے، سفراوی مادہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن سفرہ پیدا کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جگر جو ہے وہ بیمار ہو گیا. لیکن وہ جب بھی آپ جگر کو توانائی دیں گے یا اسے زور آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یرغانی مادے کو تیز کر دے گا اور پورے جسم میں وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس طرح ان کی بھی بلغمی جھلیاں جو ہوتی ہیں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے اوپر پانی کی جھلیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بلغمی جھلیاں ہوتی ہیں. آگے جو زیری مزاج آ جاتا ہے جو اس کے اندر رطوبت ہوتی ہے.
جی ایک چیز اور بھی، ابھی ڈاکٹر نے فون کیا تو میں نے کہا چلیں آپ سے بات کروں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ علاج بھی ضد کے طور پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ایسے علاج بھی ضد کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ جب یہ سمجھیں کہ گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے، جسم کے اندر گرمی اور خشکی بڑھ جائے تو ہمیں اس وقت کیا ہوتا ہے جی بلغم کی زیادتی کی ضرورت پڑتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے کوئی بلغمی غذا کھائیں کہ تاکہ گرمی اور خشکی کا خاتمہ ہو. خاص کر گرمیوں میں آپ جب دیکھیں نا تو گرمی خشکی بڑھ جاتی ہے تو دہی کی جگہ جگہ اسٹال لگے ہوتے ہیں، دہی کے جگہ جگہ اسٹال لگے ہوتے ہیں، لسی جگہ جگہ بیک رہی ہوتی ہے. آج کا سردی کا موسم ہے تو آپ دیکھیں نا کہیں آپ کو دہی نظر آتا ہے، کوئی اسٹال لگا ہوا آپ کو خاص کر لسی کا نظر آتا ہے، کوئی شربت وغیرہ بکتا نظر آتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوگا. آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل سارے کے سارے جتنے بھی خشک چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح جس وقت جسم کے اندر گرمی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور صفراوی مادہ بہت زیادہ اخراج پانا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس وقت جب ہم، کیونکہ اس وقت بلغم ختم ہو جاتا ہے جسم کے اندر، تو اس وقت معدے کو ہم طاقت دیتے ہیں کہ ایسی دوائیاں دیتے ہیں معدے کی جو معدے کو طاقت دے. اور جب معدے طاقتور ہو جاتا ہے تو یہ فوری طور پہ بلغم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ بلغم پیدا کرنا شروع، جب بلغم کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ایٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے صفرا اور صداوی مادہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ بلغم جو ہے وہ نیچر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صفرے سے تیار ہوتا ہے، صفراوی مادے سے بلغم تیار ہو رہا تھا اور بلغم سے آگے خشکی تیار ہو رہی تھی اور خشکی سے پھر صفرا تیار ہو رہا ہے. یہ چکر اس طرح چلتا رہتا ہے. وہ چکر فکر کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تب جا کے ایک آدمی کسی بھی فنکشن کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی.